اور میرے بھائی یہ بیٹی اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے وہ چیز ہے جس پر اللہ راضی ہو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 4 بیٹیوں کی پرورش، 3 بیٹیوں کی، 2 بیٹیوں کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بیٹی کی پرورش ایمان پر، جو اللہ نے اس کو رزق دیا، حلال رزق کھلا کر اس کو صحیح ٹریک پر زندگی دے کر اس کی شادی کر کے اس کی زندگی اچھے راستے پر چلا دیتا ہے نا، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ 2 انگلیاں جس طرح ہیں اس طرح بیٹی کی پرورش ایمان پر کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اور تم لوگ، ہم سمجھتے ہیں یہ بچپن میں کیا ہوتا ہے، یعنی بچی ہے اس کو ویڈیو میں لگا دیں گے، میوزک پہ بٹھا دیں گے، بےہودگی دکھا دیں گے، بچہ ہے نا پھر کیا بڑا ہو کر سیکھ جائے گا۔ ایسا نہ کریں اللہ کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جلدی اکثر گھر چلے جاتے، سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد لوگ پتہ کیا بتلاتے تھے، کیوں؟ اور میں میرے گھر فاطمہ بیٹھی ہوتی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس میری بیٹی ہے، اس کی تربیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ وہ میرے بھائی نہ ظلم کریں ایسا۔ یہ بے حیائی کا کلچر آپ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو پھیلایا جائے۔ آج جس بیٹی کو آپ نے کیمرے کے سامنے ننگا ہونا سکھا دیا، بیٹھنا سکھا دیا، وہ کل کو اسی لباس کے ساتھ، ننگے چہروں کے ساتھ، بالوں کو کھول کر، دوپٹوں کے بغیر وہ میڈیا پر جب تماشا لگائیں گی، آپ قبر میں ہوں گے اور آپ کی قبر کو اللہ جہنم بنا دے گا۔ کیونکہ یہی اولاد، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ خدا کا نام لے یار۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی روکتا نہیں ہے، تجسس اتنا بڑھ گیا ہے کہ کیا ان کے گھر باپ نہیں ہے جو یہ بیٹیاں ننگی ہو کر وجود دکھا دکھا کر ناچ رہی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ساڑی تھی دے ویو بڑے آندے ہیں، ہماری بیٹیوں کے تو بڑے فالوور ہیں، لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں، وہ تو کما بھی رہی ہے، اس کے پیسے بھی آ رہے ہیں۔ لعنت ایسی کمائی پر جو بیٹیوں کے وجود اور جسم دکھا کر کمائی جاتی ہے، حرام ہے کمائی ہے۔ لعنت ایسی کمائی پر جو اللہ کی قسم بے حجائی کو پھیلا کر، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر، ہم لوگوں نے جس کو سمجھا کہ یہ معاشرے کا ٹرینڈ ہے، یہ فیمس پرسنالٹی ہے، جوتے کی نوک پر ایسے لوگ اللہ کی قسم جو اللہ کو ناراض کر کے نبی کے دشمن بن کر امت محمدیہ کی بیٹیاں ہو کر یہ غیروں کے تماشوں پر اپنے وجود کو دکھاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو رمضان کے اندر بڑے پیارے لباسوں میں، رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ہم محرم آئے تو اس وقت سبیلے لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، آگے پیچھے ربیع الاول میں وہ جشن کے گیت گا رہی ہیں اور آگے پیچھے ننگا وجود بھی دکھا رہی ہیں۔ یہ کوئی اسلام نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکے میں نہیں آتا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ میں صاف اعلان کر رہا ہوں، صاف بتلا رہا ہوں آپ کو، جس شخص نے یہ پسند کیا کہ وہ ایمان والوں میں فحاشی کو عام کرے تو اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی ایسا کر رہا ہے بتلائیں اسے، سمجھائیں جا کر، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ میڈیا پر کوئی ایسی بات، کوئی صرف وہ بھی دین کی رغبت کے لیے اجازت ہے، خیر کے کاموں کے لیے۔ لیڈیز کو اسلام نے تعلیم سے منع نہیں کیا، پھر کہتے ہیں جی علماء سخت ہیں، فلاں سخت ہیں، علماء تو دین کی طرف، یا یہ تو تنگ ذہن ہے۔ تم چہرے کے یا جسم کو ننگا کرنے کو آزادی کہتے ہو؟ تم اسلام سے دور ہونے کے نام کو یہ جی بس بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے معاشرہ ہے۔ او بھائی، اللہ تمہاری خواہشات کو نہیں دیکھتا، نہ اس نے کبھی پہلے کسی کی خواہشات کو دیکھا ہے۔ تم میں سے جو بھی برا عمل کرے گا اللہ اس کی سزا دے گا۔ تو اس لیے نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے خدا را بچ جائیں، وگرنہ آپ قبروں میں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، یہ جو میڈیا پر آپ گناہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، گندگی، یہ جب تک پھیلتا رہے گا آپ کی قبروں میں بھی اس کا گناہ، کیونکہ نیکی یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی جاریہ ہوتا ہے، جو آپ نے جاری کر دیا، ہمیشہ کے لوگوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر، حق کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔